مولانا سمیع الحق شہید جیسا جری اور بہادر ہوگا، ان میں سے ہر ایک شخص مولانا حامد الحق حقانی جیسی جرت اور بصیرت رکھے گا۔ الحمدللہ ہم نے جب خطبہ کا یہ سلسلہ جیسے ہی ہم نے چلایا، آج مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ان بچوں کی زبانوں میں الحمدللہ وہ تاثیر موجود ہے کہ آج ہمارے دل جو ہے نا چبھ رہے تھے۔ یقین جانو جب یہ تقریریں یہ کفر سنے گا تو بتاؤ ان کے دلوں پہ چھریاں چلیں گی کہ نہیں؟ تمیز ہوں اپنے برادر کبیر عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا یاسر فاروقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت علامہ یاسر فاروقی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ صدق اللہ العظیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں ناکامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار عزیز ساتھیوں، آج کا یہ اجتماع عظمت قرآن کے نام سے معاون ہے۔ حضرت مولانا عمر رحمانی صاحب نے آپ حضرات کو نماز تراویح میں مکمل قرآن سنایا، اور آج اس خوشی میں الحمدللہ یہ تقریب منعقد ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں نے سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ بقرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال اس کی تفسیر کے مطالعے کرنے میں لگائے۔ 7 سال، کوئی کم عرصہ نہیں، 7 سال صرف تفسیر پڑھنے میں۔ سورہ بقرہ تیسرے پارے کے 7ویں رکوع تک ہے، اندازہ لگائیں کہ 7 سال لگ گئے سمجھنے میں، تفسیر سمجھنے میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر یہودی اور منافقین کا زیادہ ہی تذکرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت اسے پڑھ لے تو اس کے دن کے جتنے معمولات ہیں، ذکر و اذکار، اگر وہ رہ گئے ہوں تو اس کی کفایت ہو جائے گی، وہ پورے ہو جائیں گے۔ اور جو شخص سورہ بقرہ پڑھتا ہے اس پر بڑے سے بڑا یہودی جادو کرنا چاہے وہ جادو نہ کر پائے گا۔ یعنی سورہ بقرہ اتنی بابرکت ہے، تو اندازہ لگائیں جب سورہ بقرہ اتنی بابرکت ہے تو پورا قرآن کیسا ہوگا۔
اور ایک واقعہ ہے کیوبا کے ایک ساتھی ہیں جو اسیر تھے کیوبا میں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی کبھار ساتھیوں میں آپس میں لڑ جاتے ہیں. تھوڑی سی بات پہ اگر کوئی بات کوئی ساتھی ٹھیک بھی کر رہا ہو تو ہم آپس میں لڑ جاتے ہیں. تو ہم پریشان کہ ہوا کیا ہے, آخر ماجرا کیا ہے. پتہ چلا کہ جیل کے جو وہاں کے جیلر تھے انہوں نے کسی یہودی سے افطار کے وقت کھجور کے اوپر جادو کر کے کھلائی تھی. یعنی ان ساتھیوں کو کھجور دی تھی, اس پر اثر کر کے جادو کا سحر کر کے جو ہے انہیں کھلائی گئی. وہ بتاتے ہیں کہ کوئی ٹھیک بات بھی ہو ہم لڑنے لگ جاتے تھے آپس میں. تو اندازہ لگائیں کتنا سخت اثر ہے. پھر ہوا یہ کہ عرب کے ایک عالم دین نے سورہ بقرہ کے ذریعے ان کا علاج کیا تو الحمدللہ وہ صحت یاب ہوئے. تو اسی طرح پورا قرآن ہی شفا ہے, پورا قرآن ہی مقدس ہے. ہم نے آج قرآن کو صرف رسمی طور پر استعمال کیا ہے. بھائی کوئی فوت کی ہو جائے 40واں 30واں 7واں تلاوت کرنے, قرآن خوانی کرنے, یا سال میں ایک برسی ہے تو بھائی اس کی تلاوت کی جائے. اور اسی طرح رمضان آ گیا رسمی طور پہ تلاوت کر لی. ہم نے قرآن مجید کو روزانہ کی بنیاد پہ معمول نہیں بنایا. روزانہ کی بنیاد پر کیسے؟ بھائی آپ کو پورا قرآن نہیں آتا, آپ 1 آیت 2 آیت لیکن معمول ہو, مختصر پراسر, روزانہ کی بنیاد پر تسلسل کے ساتھ, پھر دیکھیں کیسی برکات ہوتی ہیں. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ٹرین پر سفر فرما رہے تھے. راستے میں کہیں ٹرین رکی, ایک شخص آیا آپ کے پاس بھاگتا ہوا. ٹرین بھی چلنے والی ہے اور یہ شخص بھی آ گیا. کہنے لگا کہ حضرت قرآن کا خلاصہ بتا دیں. کیا قرآن کا؟ آپ بولیں گے میں وہ نہیں ہوں کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا, میں آپ سے بلواؤں گا, آدھی تقریر میں کروں گا آدھی آپ سے کراؤں گا. تو آپ بولیں گے کیا کہا؟ خلاصہ, قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا قرآن کا خلاصہ 3 چیزوں پر ہے. کتنی چیزوں پر؟ زور سے. 3 چیزوں پر. 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلا, اللہ کو راضی کرو عبادت سے. کیا کرو؟ بولو, اللہ کو راضی کرو عبادت سے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت سے. کس سے؟ اطاعت سے. آپ کی سنتوں پر عمل کر کے. اور خلق خدا مخلوق کو راضی کرو خدمت سے. تو میرے عزیزو, میں فضائل والا مولوی تو ہوں نہیں, میں انقلابی مولوی ہوں. اگر بات کروں گا انقلابی بات کروں گا. کیا کہتے ہیں حضرات؟ میں بات کروں گا موجودہ حالات ملک کے اور موجودہ پوری دنیا کے اور اسلامی ممالک کے جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ لیں, اور اسی کے تناظر میں آپ دیکھ لیں ہم نے قرآن کو جسے سینے کے ساتھ لگانا چاہیے تھا ہم نے اسے پس پش ڈالا. آج ہم ذلیل و خوار ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بھی خوشخبریاں آ رہی ہیں. پڑوس میں افغانستان آزاد ہو گیا, اور الحمدللہ اسی رمضان کے مبارک مہینے کے اندر شام جیسا ملک جو ہمارے لیے بہت قیمتی تھا الحمدللہ, وہ بھی انہی حضرات کے ہاتھ میں چڑھا جو انقلابی لوگ تھے. اور الحمدللہ انقلابی صدا کو لے کر وہ اٹھے ہیں. وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ جب ہم بھی لشکر امام مہدی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر انشاءاللہ نکلیں گے اللہ کے حکم سے. تو اس وقت امت کے اندر پوری امت تذبذب کا شکار ہے, مذبذبین بین ذالک کا شکار ہے. ہم اس وقت ڈگمگائے ہوئے ہیں, بوکلاٹ کا شکار ہیں, خوف کا شکار ہیں, غم کا شکار ہیں.